السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ ریسنٹلی 2-3 سوال اکٹھے آ گئے تو میں نے سوچا کہ ان تینوں کو ہی ایک ہی ویڈیو میں مکمل بھی کر دیا جائے اور ان کے جوابات بھی دیے جائیں، اسلام کی روح سے بھی اور ہمارے معاشرے کی حد تک بھی جو حالات ہیں۔ دراصل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ڈسٹرب جو چیز ہے وہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے۔ اگر کسی معاشرے کو برباد کرنا ہو تو میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن برباد کر دیجئے، معاشرہ خود بخود برباد ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں گے کہ پھر وہ بیہیویئر بچے اڈاپٹ کریں گے اور وہ نسل در نسل ایک تباہی جو ہے وہ چلتی چلی جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ جو شکایتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں، میں ان کو ہائی لائٹ کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ شوہر کو اپنی سیلری سے کتنا خرچ اپنی بیوی کو دینا چاہیے اور اس کا دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر میں ذاتی طور پر اس چیز کو بیان کروں تو دیکھیں، ایک جیسے مرد ہے تو آپ کو اگر ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے روزانہ جا کر اپنے باس سے یہ کہنا پڑے کہ آج 1000 دے دو، آج 2000 دے دو، اور وہ آپ کی سیلری کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر کے آپ کو پورا مہینہ چکر لگوا کر دے تو آپ کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ آپ کو لگے گا مطلب میں کوئی بھکاری ہوں جو یہ مجھے اس ٹون میں مطلب دے رہا ہے۔ اب مرد بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اگر بیویاں یہ کہیں کہ ہمیں منتھلی خرچہ دیا کریں، آپ کی جتنی بھی سیلری ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے، اب ایک بندہ اگر 1 لاکھ روپیہ سیلری لے رہا ہے اور وہ 10,000 بھی اپنی بیوی کو پاکٹ منی نہیں دے رہا تو پھر اللہ اس سے پوچھ ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے آدھے کی مالک ہے۔ لیکن مرد کیا کرتے ہیں کہ تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تمہیں جو چاہیے ہوتا ہے مل تو جاتا ہے۔ اب وہ بیچاری مجھے جوتا لینا ہے 1000 دے دیں، مجھے کپڑے لینے ہیں 2000 دے دیں۔ ہر ایک بندے کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ جتنا مرضی ڈینائی کریں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جنریٹ کی ہے کہ اس کو اپنی فیل ہوتی ہے عزت۔ آپ ایک بار دیں گے، اس میں عزت ہے کہ بیگم یہ تمہارا میری سیلری میں حصہ ہے اور تم اس کو جیسے چاہو خرچ کرو اپنی ذات پہ۔ باخدا بیوی پہ خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کاؤنٹ بھی نہیں کرتے، وہ چاہے آپ زیادہ کیوں نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں بڑی باریک باریک چیزوں سے خوش ہو جاتی ہیں، اور جو بہت احساس کمتری کا شکار یا جاہل قسم کے مرد ہوتے ہیں نا، یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کریں، عورتوں پر حکمرانی کریں۔ حکمرانی ہوتی ہے مطلب کسی بڑی چیز پر، کسی رعایا پر حکمرانی کرو، ایک عورت پر حکمرانی کر کے کون سی مردانگی ثابت ہوتی ہے؟ مردانگی تو یہی ہے کہ عورت آپ کے مزاج سے خوش ہو۔ اب دوسری ایک چیز آ جاتی ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، کسی صورت بھی نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کو پیار نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، تو پھر کس بات کا رشتہ ہے دونوں کا؟ اس کا بہترین حل یہی ہے، اگر مرد اور عورت دونوں کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ قطعاً گزارا نہیں ہے، تو خدا را جان بوجھ کر ایک ایسا رشتہ مت گزاریں جسے آپ جینے کے بجائے صرف گزاریں اور 2 لوگوں کے ساتھ ان بچوں کی بھی زندگی برباد ہو جو آپ پیدا کریں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عورت چاہے تو خلا لے لے، مرد چاہے تو طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لیں، کوئی دوسری طرف چلے جائیں جہاں آپ کا دل لگے۔ شادی ایک خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو جینے کا حکم ہے، گزارنے کا نہیں، اذیت دینے کا نہیں۔ بعض جگہوں پہ مردوں کو عورتیں اچھی نہیں لگتی لیکن وہ جان بوجھ کر ان کو گھسیٹتے رہتے ہیں، کیونکہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس چکر میں کہیں عورتوں کو مرد نہیں پسند ہوتے اور وہ صرف ان کو مطلب دل میں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ دل میں پیار ہے ہی نہیں، تو پھر وجود کو اپنے یوں جو ہے نا وہ مہیا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کسی کے ساتھ رہنا ہے تو مکمل رہیں، ورنہ نہ رہیں، اسی میں بہتری ہے۔ عورت بھی خلا لے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد اور عورت دونوں کو برابر اجازت دی ہے، تو دونوں برابر ڈیسیجن لے کر
ایک جو انسان ہوتا ہے، انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان یا تو جذباتی ہو کے جاہلوں کی طرح ڈیسیجن لیتا ہے، یا انسان اپنے مزاج پر، اپنے غلطی، اپنے زندگی کے حالات پر غور و فکر کر کے ایک ڈیسیجن لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ چیز تو ایسے ایسے چل رہی ہے، اب مجھے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ کسی بہتر آپشن کی طرف چلی جائے اور اس کی زندگی زیادہ مسکراہٹوں والی ہو، بنسبت اس کے کہ میں اس کو اذیت دے رہا ہوں۔ اور اگر عورت کے ذہن میں ہے تو عورت یہ سوچے کہ اس سے خلا لے لینی چاہیے، جب میں اس بندے کو پیار ہی نہیں کرتی، جب میں اس بندے کا خیال ہی نہیں رکھنا چاہتی، تو میں کس لیے اس کے ساتھ خود کو پابند کر رہی ہوں اور یہ میرے ساتھ پابند ہو رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو راستے رکھے ہیں ان کو ماننا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے پر فرض ہے۔ بے جا کی اذیت اپنے اوپر خود مسلط کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب ایک یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات آتی ہے، بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا ہے 20 سال ہو گئے شادی کو، 30 سال ہو گئے شادی کو، پر آج بھی شوہر ایک دھمکی دیتا ہے۔ دھمکی کیا ہوتی ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم یہ کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ہائے، ان کو کیا پتا عورت ان کے لیے کیا 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 جتن کر کے ان کے ساتھ اتنے سال گزارتی ہے، ان کی بدتمیزیاں جھیلنا، ان کی گندگیاں جھیلنا، ان کی بے وفائیاں جھیلنا، ان کے گھر سنبھالنا، ان کے بچے پالنا، ٹارچر، فزیکل، مینٹل، بیماریاں، واٹ اینڈ واٹ ناٹ، پوری زندگی ایک عورت کی 30 سال گزارنے کے بعد بھی ایک عورت سیکیور نہیں ہے، اور 30 سال بعد بھی شوہر یہ کہہ سکتا ہے بڑے فخر سے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے علماء نے بڑی غلط ایک پکچر دکھائی ہے مردوں کو کہ صرف آپ ہی طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ حق ایز اٹ از عورت کے پاس بھی ہے، وہ جب آپ سے منہ پھیرنا چاہے تو آپ کو خلا دے سکتی ہے، کلیئر اجازت ہے اس کو، پر وہ ساری زندگی نام بھی نہیں لیتی ہے خلا کا، اور آپ ساری زندگی راگ گاتے رہتے ہیں، یہ کیا تو طلاق، وہ کیا تو طلاق، ایسے بولی تو طلاق، یوں بیٹھی تو طلاق، یوں کھڑی ہوئی تو طلاق۔ روبوٹ نہیں ہے، جانور نہیں ہے، خرید کے نہیں لائے ہو آپ۔ عورت مرد سے کہیں زیادہ درجے میں بلند، زیادہ باعزت، زیادہ وقار والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد اگر 2 ٹکے کا بھی نہ ہو نا تو بھی اس کے ساتھ ایک عورت پوری زندگی نبھا جاتی ہے۔ اور عورت تو اگر کوئی، جسے ہم کہتے ہوتے ہیں، ہماری پاکستانی عورتیں موسٹلی ماشاءاللہ سے بہت خاندانی اور شریف ہوتی ہیں۔ عورت شریف اور خاندانی بھی ہو تب بھی مرد بے وفائی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ساری زندگی آپ کی رازدار رہتی ہے، کسی کو بتاتی نہیں ہے کہ آپ 2 ٹکے کے ہیں۔ مورل آف دا اسٹوری، اچھا ریلیشن بنائیں جس میں ٹرسٹ ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو، اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کا دل کرے۔ کھیلنے کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا، وہ چیزیں جو آپ کو مسکراہٹ پر اور ہنسنے پر مجبور کریں۔ اگر آپ کا ایسا رشتہ نہیں ہے تو بیجا کی مصیبت مت پالیں، کیونکہ آپ کو رزق اللہ دے رہا ہے، چھت آپ کو اللہ دیتا ہے، کوئی انسان آپ کو رزق اور چھت دینے کا پابند نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی طاقت ہے۔ لہٰذا توکل اللہ پر کر کے تو ڈیسیجنز وہ لیں جو آپ کی زندگی کو ڈے بائی ڈے کسی بیٹرمنٹ کی طرف لے کر جائیں، نہ کہ آپ ڈپریشن اور انزائٹی کے شکار ہو کر تو نہ نماز پڑھنے کے قابل ہوں، نہ عبادت کرنے کے، بلکہ مزار پہ جانے کے ہو جائیں۔ جیسے آج کل ینگ جنریشن کو بڑا شوق ہے کالی چادر لے کے تو مزار کے اوپر جا کر بیٹھنے کا، مزار پہ پھر وہ دکھ اور درد میں نا، تو اس طرح کے دکھ درد والی زندگی سے بہتر ہے تھوڑی ہیلدی لائف گزاریں، اور ہیلدی لائف کے لیے خوش رہنا، مزاج کا بہترین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کھانے سے زیادہ اس کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہاں سکون نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی اچھا فوڈ لے لیں، آپ کی باڈی اچھی نہیں ہوگی، آپ کی باڈی خوش نہیں ہوگی، یو کانٹ بی ہیلدی۔